قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جب ہم خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے، جب اگلا انسان ہمیں ہی غلط کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم اسے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہوئے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جب اللہ ہماری شہ رگ سے قریب ہے؟ وہ تو بغیر بتائے بھی ہمیں جانتا ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے بتاؤ، مگر ہم ہی اسے بھولے چلے جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہمیں سکون نہیں مل رہا، شاید اسی لیے کہ ہم نے دنیا کو سب سے پہلے رکھ لیا۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب اللہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اللہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں،
اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بیٹھا رکھے ہیں، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہمیں اللہ سے اکثر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہر شر کو خیر میں بدل سکتا ہے اور ہر بری چیز کو ہمارے لیے اچھا بنا سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں وہ چیز بہتر بنا کر کیوں نہیں دے دیتا جو ہمارا دل چاہتا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہو، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ ہمارا رب اپنے علم کے معاملے میں بھی بڑی وسعت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آگے جا کر کون سا منصوبہ ہمیں سنبھالنے کے لیے ٹھیک رہے گا، اور اسی علم کے ساتھ اس نے ہماری زندگی کے فیصلے کیے ہیں، اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ گناہ ہو یا پریشانیاں، یہ ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ گناہ ہونا ایک چانس ہے اللہ کے مزید قریب ہونے کا۔ پتہ ہے کیسے؟ توبہ کر کے اللہ کا پسندیدہ بن کے۔ پریشانیاں آنا اللہ کے قریب ہونے کا سنہرا موقع ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ صبر کر کے اللہ کا محبوب بن کر۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور کوئی ہم سے ہمارا یہ ٹیگ، ہماری یہ پہچان نہیں چھین سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمارا رب ہمارے سب سے زیادہ قریب تھا، قریب ہے اور قریب رہے گا۔
چاہے سب ہمیں چھوڑ جائیں تب بھی وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر لمحے اپنے مزید قریب ہونے کے مواقع دیتا جائے گا۔ ہم نے تو بس اس کی طرف بھاگ کر جانا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اطمینان، غموں میں دل کو ملنے والی تسلی اور آپ کے ٹراماز کو ہیل کرنے کی طاقت، ان سب کو رب سیکنڈوں میں آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ایک بار نہیں کئی بار پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے محدود امیدیں نہ لگایا کریں۔ وہ لامحدودیت کا مالک ہے۔ آپ کو صرف مانگنا ہے، سوچنا نہیں ہے کہ کیسے ملے گا، کیوں ملے گا اور کب ملے گا۔ یہ ساری حکمتیں، یہ ساری مصلحتیں اور آپ کے لیے سب سے پرفیکٹ ٹائمنگ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ رب پر توکل کی ہمت اور استقامت تبھی ملتی ہے جب آپ اس کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد نئی ریسرچ دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، کیسے۔ اگر آپ خود کو نگیٹیوٹی سے نہیں نکالیں گے تو اپنی صحت تباہ کر بیٹھیں گے، لیکن اگر قرآن کو کھول کر دیکھیں تو رب نے کتنے سیدھے اور آسان الفاظ میں ہمیں یہی باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ نئی ریسرچ آپ کے سامنے نہیں لاتا جو پچھلی ریسرچ کی ناکامی کا ثبوت بن کے سامنے آتی ہیں، بلکہ قرآن آپ کو ہر طرح سے پرفیکٹ اور ناکامی سے کوسوں دور لے آنے والی انفارمیشن دیتا ہے، کیونکہ قرآن آپ کے رب کا کلام ہے۔ قرآن کسی انسان کی ریسرچ نہیں، بلکہ آپ کے رب کے الفاظ ہیں، کامل اور پرفیکٹ الفاظ۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ سنو تم جو اپنے زخموں کو چھپائے اس غم میں بیٹھے ہو کہ تمہارے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں کبھی سمجھ سکتا ہے۔ تنہا تھے، تنہا ہو، اور یہ سوچ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہیں اداس کر جاتی ہے۔ تمہارا گزرا برا وقت ابھی تک آ کر تمہارا دل دکھا جاتا ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تو اس دنیا کی ہر ظاہری ہی نہیں بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری تکلیف کے درمیان سکھ کے لمحے وقفے وقفے سے جو آتے رہے تھے، کبھی کسی انسان کی زبان سے نکلے الفاظ کی صورت جو بالکل تمہارے حالات کے مطابق تھے، تو کبھی کسی قرآنی آیت جو اتفاقاً تمہیں کہیں نظر آ گئی۔ تمہارا رب ہر موقع پر تسلی اور راحت کا سامان تمہیں پہنچاتا رہا ہے۔ اس نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن کی پہلی سورہ کا پہلا حرف اللہ نے ہمیں الحمدللہ کہنا سکھایا ہے۔ اللہ کی حمد، تعریف بیان کرنا، اپنے رب کا شکر کرنا۔ ہمارا رب کہتا ہے کہ جو اس کا شکر کرتا ہے مالک اسے پہلے سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہر لمحے اپنے مالک کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اس سب میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرے مالک کا کرم اور اس کی رضا شامل ہے۔ شکر سے دل میں رب کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ شکر سے بھٹکنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ شکر کی عادت آپ کو شیاطین کے جال میں پھنسنے سے بھی بچا سکتی ہے۔
شکر کرنا آپ کو دل کو اللہ کی رحمت اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ جو رب کو یاد رکھتے ہیں رب بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ جانتے ہو کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے سو نہیں پاتے تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ذات آپ کے لیے ویسے بھلائی نہیں چاہتی جیسے آپ کا رب آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ انہیں ہماری بہت فکر ہے، اور پھر اس چکر میں ہم وہ کام بھی کر جاتے ہیں جن کاموں سے ہمیں ہمارے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، ہمارے تو خونی رشتے بھی ہمارے نہیں ہوتے، تو باہر کے لوگوں سے پھر اچھائی کی توقع کیا رکھنی۔ آپ اس قرآن کو پڑھیں جس کے ذریعے آپ کا رب آپ سے کلام کرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں جس کا حل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن میں نہ بتایا ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے اپنی اس کتاب میں حق اور باطل کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے جدا کر دیا تاکہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل نہ رہے۔ تو پھر آپ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے حکم کا پاس رکھنا سیکھیں جیسے وہ ہماری عزتوں کا پاس رکھتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز سے دور رہنے کا حکم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے جو بھی کیا ہے ہماری حفاظت کے لیے کیا ہے، کیونکہ اسے ہم سے پیار ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو ہرٹ کریں۔ انسان ہماری مدد نہیں کرتے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ انسان صرف ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ انسان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے ہمیں کچھ دے سکے۔ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے دیے میں سے ہی ہم دیتے ہیں، سو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، سارے کمالات اللہ کے ہیں۔ اس لیے امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جب ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں تب ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے، اور ہمیں جو بھی کرنا چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی اطاعت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ کس کو ہم اچھے لگ رہے ہیں اور کس کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر یہ پرواہ نہیں کرنی کہ کون آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے خفا ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے بڑھ کر جس چیز سے بھی محبت کریں گے
وہ چیز ہمیشہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، پھر چاہے وہ کوئی رشتہ ہو جسے آپ نے اپنے اور اپنے رب کے رشتے سے بڑھ کر مضبوطی سے تھام رکھا ہو، یا کوئی ایسا خواب ہو جس کے پیچھے آپ جنون کی حد تک پاگل ہوں، یا کوئی اور چیز ہو جسے پانے کی غرض نے آپ کو اللہ کی حدود سے غافل کر دیا ہو۔ وہ لمحہ جب آپ ان چیزوں کو اللہ سے بڑھ کر رکھنے لگتے ہیں، تب یہی چیزیں جو آپ کو خوشی کا ذریعہ لگ رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے لیے ناقابل برداشت درد کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر وہی لوگ جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوشی دیں گے، وہی لوگ آپ کو ہرٹ کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی بیماری، کبھی مال کا کوئی نقصان، یا پھر کوئی ذہنی دباؤ، کسی رشتے میں کوئی دراڑ، یا پھر کوئی ایسی مصیبت جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اب آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بھولنے لگتے تھے۔ دنیا نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت نکالا نہیں جا رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ذہن بالکل ہی ہٹ گیا۔ یہ اچانک مصیبت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کا ذہن فوراً سے اللہ کی طرف کرتی ہے۔ یہ تکلیفیں آپ کو اللہ کے قریب کرنے آئی ہیں تاکہ آپ رب سے مانگیں اور رب آپ کی دعائیں قبول کر لے، تاکہ آپ کا رب سے تعلق دوبارہ بن جائے۔ آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا بھی چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید تو اندھیرے میں روشنی ہے۔ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے، نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے اور نہ اب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی طرف سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ ذرا تصور کریں وہ لمحات جب لوگوں کے غلط لہجے آپ کے دل کو غمگین کر جاتے ہیں، لوگوں کی جلی کٹی باتیں آپ کا اندر ختم کر دیتی ہیں، لوگوں کا غلط رویہ کیسے آپ کو رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دل ہی ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے دل ہی ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، جو زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے واحد شفا اللہ کا کلام قرآن ہے۔ پھر ہم کیوں اس قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ مرہم تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں آپ کے ایک ایک عمل کی بڑی قدر ہے، اتنی کہ وہ آپ کو ایک نیکی کا تو لازمی 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، لیکن یہ اجر 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کب؟ آپ کی نیت اور رب کی رحمت جب جوش میں آ جائے۔ اسی لیے آپ اپنی پرائرٹی اللہ کی کتاب اور نماز کو بنا لیں۔ ہم وقت کی کمی کے باعث عبادات کم سے کم کرتے ہیں، اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے دنیاوی کام تب بھی مکمل نہیں ہو پاتے۔ کبھی کوئی رکاوٹ آ کھڑی ہوتی ہے،
کبھی ٹریفک میں پھنس کر ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو اللہ کو وقت دیتے ہیں اللہ ان کے کام ایسے مکمل کرواتا ہے اور ایسے راستے نکالتا ہے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ ان کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی جاتی ہے کہ ان کے سب کام نمٹ جاتے ہیں۔ یہ ہڈن میریکل صرف اللہ کو وقت دینے والوں کو نظر آتا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے اعمال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اور ہمارے اعمال کی کوالٹی کو ڈیفائن ہماری نیت کرتی ہے۔ نیت یعنی دل کی کیفیت۔ ہو سکتا ہے تم اپنے مال میں سے کسی کو صدقہ و خیرات کر دو، تم اپنے مال کی قربانی دے دو، لیکن تمہاری نیت دکھاوا اور لوگوں کی واہ واہ سننا ہو، تب تمہاری نیکی نیکی نہیں رہے گی بلکہ ریاکاری بن جائے گی۔ اصل نیکی تو تمہاری تب کاؤنٹ ہوگی جب تم اس ریاکاری کی قربانی دو گے، جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرو گے۔ نیکی کے مقام تک تم تب ہی پہنچ سکو گے جب تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اسے جو تمہیں پسند ہے۔ یہ پوری کائنات ہر لمحے اللہ کی مدد کی منتظر، ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے ہر اگلے لمحے کی۔ ہمارا دل ہر اگلی دھڑکن کے لیے رب کا محتاج ہے، ہماری ہر اگلی سانس رب کے حکم کی محتاج ہے، ہماری ہر خواہش التجا کر رہی ہے پوری ہونے کی صرف اس واحد رب سے جو واقعی ہر التجا کو پورا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زبان کو تالو سے چپکائے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے رب سے التجا کر رہے؟ کیوں اس سے مانگ نہیں رہے؟ اللہ تو کہتا ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سننے کا اور انہیں قبول کرنے کا منتظر ہے، تو کیوں آپ نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں؟ کالی گھٹاؤں کے بعد سورج کی روشنی، رات کے بعد دن، نیند کے بعد بیداری، غم کے بعد خوشی اور مشکل کے ساتھ آسانی، یہ ہر آن بدلتے ہوئے لمحات اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ دنیا کس قدر عارضی ہے۔ یہاں کچھ بھی زیادہ دیر کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں ان کی طرف ہماری توجہ کیوں دلوائی ہے؟ تاکہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں کہیں اسٹک ہو گئے ہیں، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہ تو ہماری کہانی میں ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے، آگے ہماری زندگی میں بھی اچھا وقت آنے والا ہے۔ ہمیں بس اپنے رب پر یقین کرنا ہے جو تمام جہانوں کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ ہم اکثر اللہ پر یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ وسوسے رہتے ہیں دل میں، کچھ سوچیں بے چین رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارا توکل ادھورا سا ہوتا ہے۔ پتہ ہے انسانی جسم کے ہر حصے کو اللہ نے ایک حد دی ہوئی ہے کہ ہر حصہ، ہر اعضاء اس محدود حد سے نہ زیادہ کام کر سکتا ہے نہ کم۔ کانوں کو سننے کی اپنی لیمٹس ہیں، آنکھوں کو دیکھنے کے اپنے لیمٹس ہیں، اس طرح ہر اعضاء ایک مخصوص کام پر مامور ہے اور اپنے حدود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالوں کو بھی اللہ نے ایک حد دی ہوئی ہے، ہمارے خیال جتنے بھی بڑے ہوں لیکن یہ اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازہ کھول دے۔
وہ ایک دن کن کہے گا۔ آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اور یہ دل اللہ پاک کا گھر بھی ہے۔ تو جب آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے جو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو، تو اپنے دل کی مان لیا کریں، کیونکہ دراصل وہ خیال، وہ گمان، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔